بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق بھی صفحہ نمبر 20 صفات لازمہ متضادہ. ہم نے دو صفات پڑھ لی تھی. نمبر 3 صفت شدت. صفت لغوی معنی کیا ہے؟ سختی کے. اصطلاحی تعریف جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں سے قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی، یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رہیں گے جی. ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ ہے اجدو کا خطبتا جی. تو عملی مشق آخر میں بھی آئے گی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم ساکن کر کے جب اس کو پڑھیں گے تو یہ صفت کے اندر آواز کا بند ہونا سمجھ آئے گا. تو اس صفت میں آواز کا بند ہونا سختی ہونے کے اعتبار سے یہ اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے، آواز میں سختی ہوتی ہے اور آواز کیا ہو جاتی ہے؟ بند. تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بھئی یہ شدت ہے. جیسے اب بند ہو رہی ہے، یہ صفت شدت ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو بند ہونے کے بعد ہلتی ہے، وہ علیحدہ صفت آتی. کلکلا. رخوت نرمی کے معنی میں ہے. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوق کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو. کیسے؟ غین تو ان میں آواز کیا ہے بھئی؟ جاری ہے. شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. بتائیے جی. توسط درمیان ہے جی. مطلب کیا ہے؟ جن حروف میں صفت پائی جائے ان کو متوسطہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز نہ تو پوری طرح بند ہو نہ پوری طرح ٹھیک ہے. تو ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ جیسے اب دیکھیں ذرا غور کریں. یہ تھوڑی سی زیادہ جاری ہے. یہ تھوڑی تھوڑی زیادہ ہے نا دعا میں. ہاں، تو یہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، معمولی سا. قدرے آواز جاری رہے. قدرے رخوت میں جاری رہتی ہے اور متوسطہ میں قدرے آواز جاری رہے. معمولی سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کہتے ہیں کاف اور تا کے اندر جو ہے صفت ہمس بھی پائی جاتی ہے محموسہ ہے جی. کاف اور تا تو اس کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اشکال ہے، سوال ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں حرفوں میں صفت ہمس ضعیف ہے، صفت شدت قوی ہے. لہذا صفت شدت کے قوی ہونے کی وجہ سے آواز سب سے پہلے کیا ہوگی؟ بند ہو جائے گی. جیسے جیسے چھوٹا کاف یہ شدت ہے. لیکن کسی قدر صفت ہمس ہونے کی وجہ سے آواز بند ہونے کے بعد تھوڑا سا سانس بھی جاری ہوتا ہے جی. جیسے پورا سنیں، صرف سنیں تو یہ تھوڑا سا سانس جاری ہو. ٹھیک. آگے ممکن ہے غلطی. کاف اور تا میں سانس جاری ہونے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے آواز جاری نہ ہو، ورنہ کاف اور تا شدیدہ نہیں بلکہ اک نہیں کرنا. ٹھیک. اسی طرح ان حروف میں ہا کی آواز پیدا ہو کر حرف غلط ہو جاتا ہے. جیسے اک کیا؟ ہاں جی. کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک. رکھ، یہ کیا رکھ کیا ہوتا ہے؟ تو کاف اور ہا کی آواز آ گئی نا، یہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے جی؟ استعلا کیا ہے؟ بلند ہونا. جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں کیا ہوتی ہے؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ ہمیشہ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پر ادا ہوتے ہیں. اور یہ حروف کتنے ہیں؟ 7. ان کو پڑھنا بھی موٹا ہے.
تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں 7 حروف ہیں، کون سے ہیں؟ خود سے ذوقاً کہتے ہیں نہیں بھائی، خف او وہ قین قیو. ہاں جی کتنوں کے بھی بتائیے، سمجھ نہیں آ رہی بھی ادھر ہی آپ تحیات کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے بس جی. تو حروف مستعلیہ سمجھ آ گئی جی. جس کے بعد نمبر 6 صفت استفعال، نیچے رہنا اس کا معنی ہے جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستفعلہ کہتے ہیں. مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں ہوتی. زبان کی جڑ یہ دیکھیں بھائی، اب دیکھیں نا یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی تو حرف باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی سارے حروف مستفعلہ ہیں. یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. آپ ذرا غور کریں سمجھنے کے لیے. ہیں جی جیسے سا او، یہ زبان کی جڑ اٹھ گئی. زبان کی جڑ نہیں اٹھی تو سین بن گیا، سیٹی، سیٹی موٹی ہوگی. او ز، یہ زال ہے، ز زبان جڑ اٹھ رہی. وہ زبان اگلا حصہ مخرج پر ادھر ہی لگے گا، ادھر نہیں اٹھی باریک ہو گیا. زبان کی جڑ اٹھی تو حرف سمجھ آ گئی بات. ہاں تو اس طریقے سے انشاءاللہ یاد کریں گے. جزاکم اللہ خیر.